وادی تیرا کا اور غزہ کا منظر ایک ہی تھا۔ کل جو ریاستی دہشت گردی کا شکار وادی تیرا میں لوگ ہوئے ہیں، اور چیئرمین صاحب یہ کس قانون کے تحت، کس انسانیت کے تحت یہ بمباری ہوئی؟ اور اس سے اوپر چیئرمین صاحب میں اس چیز پہ حیران ہوں کہ یہ ہماری ٹیکنالوجی کن کے ہاتھ لگ گئی ہے، جن کو سیویلین آبادی اور دہشت گردوں میں فرق نظر نہیں آ رہا۔ جو تیرا میں سیویلین آبادی پہ بمباری ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو شہادتیں ہوئی، 23 ہمارے لوگ شہید ہوئے، اور وہ ویژولز آپ نے بھی، اس ایوان نے بھی، اس ایوان میں بیٹھے لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہاں کے جو معصوم بچے تھے وہ جو نشانہ بنے ہیں، اس کے خواتین جو اس کی نشانہ بنی ہیں، تو کل غزہ اور وادی تیرا ایک منظر پیش کر رہا تھا۔ جناب اسپیکر، یہ بتایا جائے اس ہاؤس کو، اس صوبے کو، اس صوبے میں رہنے والے لوگوں کو کہ یہ کس قانون کے تحت بمباری کر رہے ہیں۔ عمران خان 2007 میں کہہ رہا تھا جناب چیئرمین صاحب کہ بات آپ کو میز پہ بیٹھ کے حل کرنی ہوگی۔ کسی بھی چیز کا الٹیمیٹلی ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ نے ان کے ساتھ میز پہ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی۔ جب آپ نے بیٹھ کے چیزوں کا حل نکالنا ہے، جب آپ نے بیٹھ کے ان سے آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، جب آپ نے بیٹھ کے ہی سیٹلمنٹ کرنی ہے، تو بمباری کر کے سیویلین لوگوں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے؟ اور یہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ آپ نے اگر وہ ویژولز دیکھے ہوں تو اسرائیل بھی اس طرح نہیں کرتا، جس طرح انہوں نے بمباری کر کے ہمارے بچوں کو اور ہمارے خواتین کو شہید کیا ہے۔ اب ان کے خاندان یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ اپنا خون کس کے ہاتھ تلاش کرے، کون سی ریاستی ادارے کے پاس جائے؟ پھر وہ جب بندوق اٹھاتے ہیں، بلوچستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا تھا؟ یہی ہو رہا تھا، وہاں پہ ریاستی دہشت گردی ہوتی تھی۔ جب وہاں پہ ریاستی دہشت گردی ہوتی تھی تو بلوچستان میں آج بھی آپ کا کنٹرول نہیں ہے، فاٹا میں بھی یہی حالات ہیں۔ اور اس سے زیادہ، اس سے صرف ایک سوال اٹھتا ہے جناب اسپیکر کہ یہ کس کی ماں پہ کیا جا رہا ہے؟ جب مراد سعید کہتا تھا کہ یہ جو منرل کی جنگ ہے، جو دہشت گردی کی جنگ ہے، یہ ہماری نہیں ہے اور یہ ہم پہ منظم طریقے سے ہماری اوپر مسلط کی جا رہی ہے، جب اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو علی امین کہتا ہے کہ جی ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، جب عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس صوبے میں کوئی بھی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، جب یہاں پہ یہ ہاؤس کہتا ہے کہ یہاں پہ کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہوگا، جب ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے، تو آپ بمباری کس قانون کے تحت، کس انسانیت کے تحت کر رہے ہیں؟ اور اس سے زیادہ آپ میڈیا کا کردار دیکھیں جناب اسپیکر، سونے پہ سہاگا۔ آپ ایئر وائی کی رپورٹنگ اٹھا لیں، آپ پی ٹی وی کی رپورٹنگ اٹھا لیں، ایک سائڈ پہ آپ بمباری کرتے ہیں، لوگوں کو شہید کرتے ہیں، لوگوں کی گھر اجاڑتے ہیں، لوگوں کی گھروں کو مسمار کرتے ہیں، وہاں سے ہم 24 لاشیں اٹھاتے ہیں، اور میڈیا کہتی ہے کہ وہاں پہ یہ چیزیں وہ بنا رہے تھے اور وہاں پہ ایکسپلوژن ہوا اور یہ لوگ وہاں پہ شہید ہوئے۔ شہید بھی نہیں کہتے، جم بحق کہتے ہیں۔ تو یہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے پختونوں کو؟ کیا پیغام دیا جا رہا ہے اس صوبے کو؟ کیا اس صوبے کا گناہ یہ تھا کہ 8 فروری میں ان لوگوں نے عمران خان کے نام پہ ریفرینڈم کر کے یہاں کی حکومت قائم کی؟ کیونکہ جب سے یہاں پہ عمران خان کی گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا، ریاستی اداروں کا ایک ستیلا کردار آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب اسپیکر، جو وادی تیرا میں ہوا اور وہاں پہ جو احتجاج ابھی بھی جاری ہے، اس واقعے کی، اس انسیڈنٹ کی یہ صوبائی حکومت، یہ فلور، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس چیئر سے، آپ کی چیئر سے، کہ آپ کال آن کریں ان کو، آپ کور کمانڈر کو بلائیں، آپ آئی جی کو بلائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کس قانون کے تحت اور کس انسانیت کے تحت آپ نے یہ حملہ کیا ہے۔ اور پھر جب میڈیا پہ آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیویلین پہ بمباری نہیں کرتے۔
تو یہ جو کل ہمارے 23 لوگ شہید ہوئے ہیں یہ سیویلین نہیں تھے؟ کیوں آپ فاٹا کے لوگوں کو یہ میسج دے رہے ہیں احساس محرومی کا شکار جو ہو رہے ہیں؟ تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی دہشت گردی بڑھے گی. تو اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ ہاؤس اس پہ ایکشن بھی لے گا اور اس ہاؤس میں متعلقہ فورم کے لوگ بلائے جائیں گے اور اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے کس قانون کے تحت یہ بمباری کی. بہت شکریہ آپ کا.